میں کم ترین انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہے اس وقت پاکستان کے اندر. تو عباس صاحب آپ بار بار یہ بات کہتے تھے ڈائیلاگ آپ کہتے ضرور تھے لیکن منیمم ایجنڈا تو ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا. تو صرف منیمم ایجنڈا ملک کا ایجنڈا ہے. کیا کسی کو پتہ نہیں ہے ملک کے مسائل کیا ہیں؟ کون بات کرے؟ چیف جسٹس بات کرے, پارلیمنٹ بات کرے, چیف آرمی چیف بات کرے, کون بات کرے سر؟ اب یہ سب سے بڑا تو مسئلہ یہ ہے اس وقت. دیکھیں بات تو 6-7 لوگ ہیں, میں بار بار کہتا ہوں. ایک سیاسی لوگ ہیں, 4-5 لوگ ہیں جو پارٹیوں کے سربراہ ہیں, ایک چیف جسٹس ہیں, ایک آرمی کے چیف ہیں. کیا ان کو مسائل کا پتہ نہیں ہے؟ کیا یہ ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے؟ اگر ان کے اندر ہی تفریق اتنی ہے کہ ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتے, آئین میں کوئی اس پہ پابندی نہیں ہے یہ حضرات ملک کے لیے ایک جگہ نہ بیٹھ سکیں. آج آپ کہہ رہے ہیں عمران خان کو بھی بٹھا دیں, ان کو بھی عمران خان کو بٹھانا پڑے گا. عمران خان ایک حقیقت ہے, مجھے نہیں پتا وہ جیل میں ہے کیوں ہے. اس کے کیسز ہم بھی جیل رہے آئے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو سے جو پاکستان کا وزیر اعظم جیل ضرور جاتا ہے, کوئی بات نہیں ہے. جیل میں جماعت تو باہر موجود ہے نا, بات تو کر سکتے ہیں نا. وہاں پر بیٹھ کر ایک ایجنڈا طے کریں ہم نے ملک کو آگے کیسے لے کر جانا ہے. اور اس کے لیے اگر وہ رضامند نہیں ہوتے, بھائی صاحب آپ بھی وزیر اعظم رہے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے اس وقت صورتحال کا, خان صاحب کو بھی پتہ ہے, اسی لیے وہ جون جولائی کی بات کر رہے ہیں, جو اکنامک کرائسس کی بات مفتاح صاحب کر رہے ہیں ان کو بھی نظر آ رہا ہے. تو اگر بات ہی مطلب تعمیر کی نہیں ہو رہی تو پھر کدھر جائے گی چیز؟ دیکھیں اگر کرائسس آتا ہے, ہاں اللہ نہ کرے کہ آئے, تو کیا عمران خان صاحب کو فائدہ پہنچ جائے گا؟ کیا ملک کے کرائسس سے کسی سیاسی جماعت کا فائدہ ہوگا, یا جوڈیشری کا فائدہ ہوگا, یا اسٹیبلشمنٹ کا فائدہ ہوگا؟ سب نقصان میں جائیں گے, سب ایک کشتی میں سوار ہیں. تو آج ہمیں یہ بات سب سے پہلے ملک کو سامنے رکھیں, یہ اپنی کرسیوں کو ایک طرف کر دیں. ملک کی بات کیا کرنے میں کرنا کیا ہے؟ SIFC بنائی, انویسٹمنٹ کے لیے بنائی نا. لیکن جس ملک میں جج رو رہے ہیں کہ ہم انصاف نہیں دے سکتے, ہم اپنے حلف پہ پورا نہیں اتر سکتے, وہاں پہ کون انویسٹ کرے گا؟ جہاں عدالتوں میں انصاف نہیں وہاں کون انویسٹ کرے گا؟ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے وزیر اعظم سارے عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, 6-6 سال 8-8 سال 12-12 سال سے بیٹھے ہیں, ان کو سزائیں دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں نہیں غلطی سے سزا ہو گئی تھی, ان کو معاف کر دیتے ہیں, اب ان کو انصاف دے دیتے ہیں. آپ کے حکومت کے جو کام کرنے والے لوگ تھے وہ سب نیب کی عدالتوں سے گزر کے آئے ہیں, یا بیچاروں کا اپروور بنایا گیا, ان کو ضمیر دباؤ بوجھ آج موجود ہے. آج کوئی افسر بھی کام نہیں کرے گا, تو نہ جوڈیشری کام کر رہی ہے, انویسٹر آ کے یہاں کیا کرے گا؟ انویسٹر تو کہے گا. اور یہ بات یاد رکھیں, انویسٹمنٹ جوڈیشری بہرحال جو کچھ ہو رہا تھا اس میں ریلیف دے رہی ہے, وہ ریلیف جو کہ ماضی میں نہیں ملتا رہا. آپ کو یا مفتاح صاحب کو بہت دیر سے ملتا رہا, وہ ریلیف ملا. سر چلیں, اگر ریلیف قانون کے مطابق ہے, قانون کے مطابق ہے تو بہت اچھی بات ہے. نہیں ملا ہمیں تو کوئی بات نہیں, جس کو آج مل رہا ہے اس کو مبارک ہو. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ انصاف کا نظام آپ کا چل رہا ہے یا نہیں چل رہا؟ اب دیکھو عدالتوں میں دیکھیں نا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہاں ایک آدمی انویسٹمنٹ لے کر آتا ہے, وہ کہے گا یار کل میرا کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا تو میرے تو یہاں پیسے لگے ہوں گے, میں تو 10-20 سال عدالتوں میں پھرتا رہوں گا, مجھے کچھ ملنا نہیں ہے. یہ بڑی بنیادی چیزیں جو آپ نے حل کرنی ہے. یہ بنیادی چیز جو ہے ڈاکٹر صاحب, وہ آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ سے UAE کہہ رہا ہے 10 بلین ہم نے ایلوکیٹ کر لیے, 5 بلین سعودیز کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایلوکیٹ کر دیے, تو وہ پہنچتے یہ جو بیچ میں کنسرنز ہیں وہ کیا صرف فوج دور کر سکتی ہے؟ ایک چیز تو یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ یہ جو کس نے کہا ہے UAE کے اندر, وہ UAE کی گورنمنٹ نے یہ پریس ریلیز دی ہے یا پاکستان کی حکومت نے یہ پریس ریلیز دی ہے, یہ دیکھ لیجئے گا. اس کے بارے میں, یہ UAE کی ٹرپ کے بارے میں جو پرائم منسٹر صاحب نے اور 10 بلین کی بات کی ہے, اس سے پہلے خان صاحب کے زمانے میں ایک مرتبہ 24 بلین سعودی ڈالنے والا تھا, پھر کبھی 10 بلین ڈالنے رکھا. تو غالب اس کے اوپر ایک شعر بول گیا ہے کہ تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مرنا جاتے اگر اعتبار ہوتا. بہن دیکھیں, جب آپ نے چائنیز انویسٹرز کے $2 بلین سے زیادہ واپس نہیں کیے ابھی, جو اوور ڈی ہو گئے, تو کوئی نیا پیسہ کیسے لگا سکتا ہے اس ملک میں جو دیکھے گا کہ یار مجھ سے پہلے تو وہ چائنیز کو دیں گے نا, جس کو 1 سال سے ڈیو ہو گیا, اس کو تو دیے نہیں ہیں. تو یہ چیزیں دیکھیں, ملک اس طرح گرو نہیں ہوتا کہ آپ پرائم منسٹر جائے اور ایک انویسٹمنٹ لے کر آئے. ملک اس طرح گرو ہوتا ہے کہ رینڈم کمپنیاں جن کے نام بھی ہم نہیں جانتے, وہ آ کے کراچی میں ٹیکسٹائل مل لگا دیں, لاہور میں شوگر مل لگا دیں, کہیں پر جوتے کی فیکٹری لگا دیں, وہ جوتے بنا کے ایکسپورٹ کر دیں, وہ جینز بنا کے ایکسپورٹ کر دیں. وہ چیز نہیں ہو رہی نا پاکستان میں, وہ چیز کرنی ہے آپ کو, ملک کے حالات ٹھیک کرنے ہیں, اور اس کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بھی ضرورت ہے. اور دیکھیں یہ کوئی جو گفتگو کرنی ہے مثال کے طور پہ,
اگر پرائم منسٹر صاحب ایز پرائم منسٹر ظاہر ہے وہ اپنی فوجیوں سے بھی کنسلٹ کرتے ہیں, دوسروں سے بھی کنسلٹ, وہ جا کے اگر تھوڑی سی بات چیت کرنا شروع کر دیں لیڈر آف دی اپوزیشن سے, عمر ایوب صاحب سے اور گور خان صاحب وغیرہ سے, تو تھوڑی سی کچھ راہ تو ہموار ہو سکتی ہے. ایک طرف یہ ہے, دوسری طرف اگر جو ہے وہ اٹارنی جنرل ہوتے ہیں, لا منسٹر ہوتے ہیں, ان کی ججوں سے بات ہوتی ہے. لیکن جس ملک کے اندر, اب میں اس کی غلط صحیح پہ نہیں جا رہا ہوں, لیکن یہ بات تو ہم سب سمجھتے ہیں نا کہ اگر جج یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے بیڈ روموں میں کیمرے لگے ہوئے ہیں, تو یہ ایک سیریس بات ہے, بہت معاشرے کے حساب سے بھی بہت غلط ہے, ہمارے مذہب کے حساب سے بھی بہت غلط ہے, اور یہ کسی بھی معاشرے میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو جب یہ باتیں ہو رہی ہیں تو کنفرنٹیشن تو ہوگی نا. یہ اس سے کیا ملک کو فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. عوام کی کوئی بات کر رہا ہے نہیں, ہم اور آپ بیٹھے ہیں یہاں پہ بات کر رہے ہیں, ہم نے کہا جوڈیشری ورسز اسٹیبلشمنٹ, پی ٹی آئی ورسز پی ایم ایل این, بٹ آر وی ٹاکنگ اباؤٹ کہ واٹ ہیپن ٹو دا الیکٹریسٹی پرائسز؟ آر وی ٹاکنگ اباؤٹ دا فیکٹ کہ پھر بجلی کی پرائس بڑھنے لگی ہے؟ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ حکومت ایک گھنٹے کہتی ہے 15 روپے پیٹرول کم ہو رہا ہے, ایک گھنٹے بعد کہتی ہے کہ 4 روپے پیٹرول کم ہو رہا ہے. حکومت کو ایک سمری نہیں ایشو کرنے آتی. پہلے کہا کہ وزیر اعظم صاحب نے آرڈر دیا ہے, پھر پتہ چلی نہیں وہ آئی ایم ایف نے کچھ اور آرڈر دیا ہے. سو مطلب یہ حکومت چلا رہے ہیں یہ لوگ, تو ہم اس کی بات تو نہیں کر رہے. اور جون جولائی کے اندر کوئی ایک ایسا کرائسس نہیں آئے گا جو خان صاحب سمجھ رہے ہیں کہ اس دن آ کے یہ کوئی چھا جائیں گے. میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ جب بجٹ آئے گا تو اس کے بعد کچھ ٹیکسوں میں بڑھوتری ہوگی, کچھ مہنگائی میں بڑھوتری ہوگی, تو وہ ایک پریشر آتا ہے. لیکن دا تھنگ از کہ وہ پولیٹیکل کرائسس تو آپ کو سالو کرنا ہی پڑے گا چاہے وہ مہنگائی کم ہو جائے. مطلب یہ پولیٹیکل کرائسس تو پڑا ہے نا, ہم 35% مہنگائی میں تھے لاسٹ اس وقت, آج ہم 20 سے نیچے آ گئے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. لیکن پولیٹیکل کرائسس تو بڑا ہی ہے. یہ الیکشن آپ نے اس طرح بھونڈے طریقے سے رکھ کیا ہے کہ یہ الیکشن کی وجہ سے اور کرائسس ہو گئے ہیں. مگر پھر ذمہ داری کس کی ہے بھائی صاحب؟ اصل سوال تو یہ ہے کہ اب یہ حکومت پچھلی پہ ڈال رہی ہے, پچھلی اس سے پچھلی پہ ڈال رہی ہے, وہ اس سے پچھلی پہ ڈال رہی ہے, یہ ایک چلتی چلی جا رہی ہے. اگر ہم پچھلے 10 سال کو دیکھیں صرف, آپ کو کیا لگتا ہے کون ذمہ دار ہے یہ سچویشن یہاں تک پہنچی؟ ذمہ داری سب کی ہے, اس بات کو چھوڑ دیں. کوئی شخص یہ کہ جی میں ادارہ کہے میں ذمہ دار نہیں ہوں, میں اس کی بات نہیں مان سکتا. آپ ذمہ داری کا تعین نہیں کرتے رہیں. جو ذمہ دار ہے ان کو کیا آپ اور میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ پہلے ان کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کریں؟ کٹہرے میں کون کس کو کھڑا کرے گا؟ سارے ذمہ دار ہیں. یہاں جوڈیشری بھی ذمہ دار ہے, یہاں فوج بھی ذمہ دار ہے, یہاں سیاستدان بھی ذمہ دار ہیں, یا بزنس مین بھی ذمہ دار ہیں. سارے پہ کٹہرے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. عوام تو مسائل کا حل چاہتے ہیں. کیا آج آپ کی ذمہ داری آج یہ کہ ملک کے مسائل حل کریں؟ 70 سال میں آپ کسی کو ذمہ دار ٹھہرا سکیں؟ یہ ہماری تاریخ ہے نا, ایک حقیقت ہے. لیکن اس کے بغیر کیسے بڑھے گا بات, آگے کیسے بڑھے گی؟ یہ اگر آپ اس میں پڑے رہیں گے تو کبھی بھی نہیں ہوگا. اگر آپ ماضی میں جا کے جینا شروع کر دیں گے کہ کس نے کیا ذمہ داری کی. مگر بھائی صاحب دیکھیں نا, اب یہ وہ کہتے ہیں میرا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, عمران خان صاحب, جو کہ بہت سارے ظاہر ہے کہ ہوا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این کہتی ہے ہمارا مینڈیٹ بھی 18 میں چوری ہوا ہے, تو وہ بھی بات درست کرتے ہیں. تو اب مجھے بتائیے کہ کس کا مینڈیٹ کب چلے گا اور کیسے انصاف؟ مینڈیٹ ان کا نہیں تھا, مینڈیٹ اس ملک کے عوام کا تھا. آپ نے عوام کی رائے کی نفی کر دی, اور آج کی نہیں کر رہے, جب سے ملک بنا ہے اس کی نفی کر رہے ہیں. ہم جہاں پر آج کھڑے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, اس بات کو محسوس کریں کہ ہم عوام کی رائے کی نفی نہیں کر سکتے. جمہوریت عوام کی رائے پر بنتی ہے, اس کی بنیاد عوام کی رائے ہوتی ہے. اگر آپ اس کو نفی کریں گے ملک آگے نہیں جمہوریت ہے آپ کے خیال؟ جی جمہوریت نہیں ہے نا, یہ تو وجہ ہے. پھر کیا ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں نہیں, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کی ضرورت ہی نہیں, ہم تو ملک ٹھیک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے چلیں, یہ بھی ایک فارمولا ہے ملکوں میں. لیکن ہمارے ملک میں ایک آئین ہے, آپ نے ملک اس کے مطابق چلانا ہے. آپ عوام کی رائے کی نفی کر کے نہیں. ایک دفعہ عوام غلط فیصلہ کریں گے, بھگتیں گے, دوسری دفعہ بہتر فیصلہ کریں گے, تیسری دفعہ فیصلہ درست ہو جائے گا. ہم نے وہ موقع نہیں دیا. اب ضرورت یہ ہے کہ اس کا حل فوری حل نکالیں. فوری حل صرف ایک جگہ بیٹھنے میں ہے. اس ملک کے عوام کو دکھائیں کہ ہم اس ملک کی ہم درد رکھتے ہیں, ہم آپ کے مسائل. بیٹھ گئے سر, سب بیٹھ گئے, لیکن خان صاحب کہہ رہے میں نہیں. ان کو کون منائے گا؟ اصل سوال تو یہ ہے کہ وہ جو ڈیڈ لاک ان کی طرف سے کریٹ ہوا ہے, ورنہ بلاول بھٹو نے کہا, زرداری صاحب نے کہا, شہباز صاحب نے کہا, باقی لوگوں نے کہا, وہ نہیں بیٹھتے. وہ کہتے نہیں بیٹھنا, میں نے صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی. چلیں ان سے بات کر لیں. وہ نہیں بات کر لیں, وہ ایک دوسرے سے بات کر لیں. اگر ملک یہ پھنسا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ بات نہیں کر رہی, پھر باقی ملک کا کیا قصور ہے؟ اور اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے ہم نے ان سے بات نہیں کی. تو اب اس لیے آپ کو حل نکالنا نا, حل بیٹھ کر ہی نکلے گا, بات چیت سے نکلے گا. کہ
عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں، جو حکومت میں وہ کیا چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے، جوڈیشری کیا چاہتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ٹی وی کیمرے لگا کر باتیں کریں، لیکن ٹی وی کیمرے بیٹھے ہوئے ایک دفعہ نظر تو ہے نا، ایک فوٹو آئی کہ یہ لوگ 6-7 لوگ اس ملک کے درد رکھنے والے، اس ملک کے ارباب اقتدار، ارباب اختیار بیٹھے ہیں، ہمارے مسائل کی بات کر رہے ہیں. ایک بات بڑی واضح ہے کہ یہ تمام حکمرانی کا نظام، حکومت کے نظام یہ ناکام ہو چکے ہیں. آپ ملک نہیں چلا سکتے، نہ صلاحیت ہے، نہ وہ سوچ ہے، نہ وہ فکر.